9واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 36۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ينفقون انفاق خرچ کرتے ہیں، لِيَصُدُّوا تاکہ روکیں وہ، فَسَيُنفِقُونَ فا پس سین عن قریب ينفقون خرچ کریں گے، حسرتاً افسوس کا ذریعہ، یغلبون مغلوب ہو جائیں گے، یحشرون جمع کیے جائیں گے، میدان محشر جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، وہ بھی اسی سے لفظ۔ لیمیز یمیز جدا کرنا، الگ الگ کرنا، الخبیث گندی چیز، ناپاک چیز، الطیب عمدہ پاک پاکیزہ حلال چیز، یرکمہ ڈھیر کر دیں، جمیعاً ان تمام کو، خاسرون نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اس لیے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، ان قریب یہ اس کو خرچ کریں گے، پھر یہ ان پر افسوس کا ذریعہ ہوگا، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی جانب جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالی گندگی کو پاکیزگی سے الگ کر دے، اور کر دے اللہ تعالی گندگیوں کو بعض پر، پس ڈھیر کر دیں اس کو، ان تمام کو، پس پھر ان کو جہنم میں ڈال دیں۔ یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کفار مکہ کے متعلق ہی ان آیات میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور ہر وہ شخص جس کے اندر یہ چیز پائی جائے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ لوگ جہاں اپنی دیگر توانائیاں اسلام کے خلاف صرف کیا کرتے تھے، وہیں پر وہ لوگ اپنا مال و دولت بھی دین اسلام کے خلاف خوب خرچ کرتے کہ کسی طرح دین کے پھیلاؤ کو، دین کی آواز کو دبایا جا سکے اور بند کیا جا سکے۔ خود غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کا جو 1000 کا لشکر تیار ہو کر آیا، ابو جہل
جس کی سرداری کر رہا تھا، اس سارے لشکر کا جو خرچ تھا، وہاں سے آنا اور پھر واپس جانا اور سارے انتظامات، مکہ کے کفار کے جو بڑے بڑے 12 سردار تھے نا، 12، ان 12 نے سارا خرچ اپنے ذمہ لیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ساری ضروریات ہم پوری کریں گے اور جتنا خرچ آئے گا ہم اپنی جیب سے دیں۔ اسی طریقے سے جب غزوہ بدر کے اندر ان کو ناکامی ہو گئی، مارے بھی گئے ان کے بڑے بڑے، تو جو واپس ہوئے، جو زخمی تھے، بری حالت تھی ان کی، تو وہ لوگ جمع ہوئے اور ان کے عزیز و اقارب جمع ہو کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، کہ آپ کا تجارتی قافلہ تھا جو آ رہا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے ہم تمام لوگ گئے، لہذا جو مشترکہ نفع ہوا ہے، اجتماعی نفع ہوا ہے، سب سے پہلے تو اس میں سے ہماری امداد کی جائے، زخمیوں کا علاج کرایا جائے، بیماروں کا علاج کرایا جائے، پھر جو بچ جائیں تو وہ نفع تقسیم کیا جائے، جس طرح لوگوں نے سرمایہ کاری کی تھی۔ تو ان کی یہ فریاد منظور کر لی گئی کہ ٹھیک ہے، ہم اس طرح ہی کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ لوگ ہم سے بھاگ ہی نہ جائیں، پھر ہی نہ جائیں یہ لوگ کہ حالات سے تنگ آ گئے اور یہ مسلمانوں کے پاس چلے جائیں۔ تو اس واسطے ان کو دینا شروع کیا، انہوں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ جو کافر ہیں یہ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، نیکی کے راستے سے روکنے کے لیے وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ کتنے نامراد ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پر کوئی نہ چلے، ایمان لانے والا کوئی نہ بنے، خود تو محروم ہے ہی ہیں، اوروں کے لیے بھی ایمان سے محرومی کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو گناہ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو خود ایمان کا، اسلام کا مقابلہ کرنا، اور دوسرا لوگوں کے لیے رکاوٹ بننا، کہیں وہ نہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے جو الٹ ہیں کہ اگر ایمان والا خرچ کرے اور اس نیت کے ساتھ خرچ کرے کہ یہ لوگ دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں، ایمان کو قبول کرنے والے بنیں، تو وہ خود بھی ایمان پر ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایمان کا ذریعہ بن رہے ہیں، ایمان کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے آغاز اسلام میں جو زکوٰۃ دی جاتی تھی، جہاں فقراء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دیا جاتا مال، وہیں پر ایسے لوگوں کو بھی دیا جاتا تھا جو مسلمان ہوئے تو نہیں تھے
لیکن وہ اسلام کی جانب رغبت رکھتے تھے، اسلام کی جانب قدر رغبت تھی، تو ان کو دے دیا جاتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح اسلام کی جانب آ جائے، مسلمانوں سے متاثر ہوں ان کے رویے سے، نرمی سے۔ اور ایسا ہوا، کتنے لوگ آہستہ 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 ایسے ہی مسلمان ہوئے۔ آتا روایات میں ایک صاحب ایمان لائے، صحابی رسول بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکریوں کا ایک پورا ریوڑ ہی دے دیا، کوئی ایک دو بکری، پورا ریوڑ، فرمایا جا تیرا ہے۔ والوں نے کہا کہ ہیں اتنا زیادہ ابھی ایمان لائے؟ جب وہ اپنے قبیلے گیا نا، جا کر اس نے کہا ایسے ہی تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ ادھر ایمان لاؤ، دیکھو میں ایمان لایا، مجھے کیا کچھ دے دیا، میں تو امیر ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ سارا کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا، سارا کا سارا قبیلہ۔ تو شروع میں جس نیت سے آئے، بعد میں اللہ نے جب کلمہ پڑھا تو اخلاص پیدا ہو گیا، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو عطا فرمائے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، کوشش کریں کہ وہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنے، وہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ مختلف لوگوں کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہو، مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر آدمی اپنے ان ذرائع سے دین اسلام کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، دین اسلام کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے جو دین پر لگے گا، زندگی بھر جو اس نے دین پر عمل کرنا ہے، اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہے گا، ہمارے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہے گا۔ بندہ دنیا سے چلا جائے گا، اللہ اکبر۔ ابھی جو اعلان ہوا عبد المجید صاحب کا، مختلف ممالک کے اندر وہ گئے دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، تو نائجیریا اور ان ممالک میں جب گئے، سب سے پہلی جماعت جانے والوں میں یہ تھے، تو اس جماعت نے وہاں پر 500 خاندان مسلمان کیے، وہاں پر 500 بندے نہیں، 500 خاندان۔ ایک ایک خاندان میں کتنے؟ تو میں ان سے واقعات سنتا ہوتا تھا جب ادھر تھے، کبھی کئی مرتبہ سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا، تو کئی سفر میں ہم ان کو چھیڑ دیتے تھے، پھر پورے سفر میں وہ اپنے واقعات سناتے رہتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں۔ ایسا ہوا، پھر وہ ایمان لایا، پھر وہ آیا۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم اس طرح گئے چرچ میں، تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو بہت زیادہ تعداد میں، تو ہم نے ان کے نام رکھے، تیرے نام ابو بکر ہے، تیرے نام خالد ہے، تیرے نام فلاں ہے۔ تو وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد آگے کہنے لگے میرا نام کیا ہے؟ وہ بیچاروں کو بھول گیا نا، کہتا اب ہمیں کیا پتا کہ ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔ ایک دوسرا آ جا کہتا میرا نام بتاؤ، میرا نام کیا ہے؟ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ وہ چٹھی بنا کے گلے میں لٹکا دی اس کے، کہ اس کا نام خالد ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ پھر اس نے اپنا نام یاد کیا کہ یہ میرا نام۔ تو انسان دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ چلتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے تو مال خرچ کیا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، فرمایا کرتے رہیں گے یہ خرچ، لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ مال خرچ کرنا ایک دن ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بن جائے گا، افسوس کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ آج انسان کتنے گناہ شوق میں، ذوق میں آ کے کرتا ہے، یا کسی کی مخالفت میں آ کر کرتا ہے، لیکن کل یہی چیزیں انسان کے لیے وبال جان بن جائیں گی، وبال جان بن جائیں گی کہ ہے یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا میں نے۔ اور جو قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بارے میں فرمایا بھی ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میرے حبیب آپ لوگوں کو
حسرت کے دن سے خبردار کر دیجیے، خبردار کر دیجیے۔ اس دن سب لوگ حسرت کرنے والے ہوں گے، حسرت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو گنہگار ہیں، جو برے ہیں، وہ تو حسرت کریں گے کہ ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کی، نیکی کیوں نہیں کی، ایمان کیوں نہیں لائے، دین والے کیوں نہیں بنے، دین پر چلے کیوں نہیں۔ اور جو نیکوکار ہیں وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے نیکیاں اور زیادہ کیوں نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں صحت دی، جسم میں اللہ نے ہمیں قوت عطا کی، خامخواہ ہم غفلت کا شکار رہے، خامخواہ غفلت کا شکار رہے۔ وہ بھی افسوس کریں گے کاش کہ ہم نیکیاں اور زیادہ کر لیتے، اور زیادہ کر لیتے۔ ثم تکون علیہم حسرتاً، یہ دین اسلام کے خلاف مال خرچ کرنا، فرمایا یہ بھی ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ ہوگا، افسوس کا ذریعہ ہوگا۔ ثم یغلبون، انجام کار یہ مغلوب ہوں گے ہی ہوں گے۔ اول تو اللہ نے دنیا میں ان کو مغلوب کر دیا، غزوہ بدر میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن پھر بھی کبھی کچھ نہ کچھ کامیابیاں بسا اوقات ان کو مل جاتی ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن تو یہ مغلوب ہی مغلوب ہوں گے۔ غلبہ اور کامیابی اللہ ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون هم الغالبون۔ فرمایا ایمان والے یہ اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت نہیں غالب آنا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی نے کامیاب ہونا۔ مفلحون وہی ہیں جو اللہ کی جماعت میں جاتے ہیں۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، فرمایا ان کافروں کو جہنم میں جمع کر دیا جائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان کی جماعت بنائیں گے، برے لوگوں کی، کافر لوگوں کی، ایک طرح کے جو لوگ ہوں گے۔ سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلی آیت میں فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں ان ظالموں کو، وازواجہم، اور ان کے ہم جنس جو ہیں، سارے بت پرست کٹھے ہو جائیں، سارے آگ پرست کٹھے ہو جائیں، سارے سورج پرست کٹھے ہو جائیں، ایک جیسے لوگوں کو فرمایا جمع کر دیا جائے گا۔ کٹھی ان کی جماعت بن گئی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، پھر کافروں کو جہنم کی جانب ہانک کر لے جایا جائے۔ یہ جانور کو لے جاتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں، پیچھے مالک ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا، مارتے مارتے لے کے جاتا۔ کافروں کی جماعتیں بنا کر اس طرح ان کو جہنم میں ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ مکس رہے، سب یہاں پر رہے، نیک بھی، برے بھی، اچھے بھی، گندے بھی، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، فاسق بھی، صالح بھی، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ملک میں، ایک صوبے میں، ایک شہر میں، ایک بستی میں، ایک محلے میں، ایک گلی میں رہتے ہیں اکٹھے۔ ایک گلی از اول تا آخر آپ دیکھیں تو ان تمام، اس گلی کے اندر تمام قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور بلکہ ایک گھر میں بس اوقات مختلف رہ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ طیب، عمدہ اور پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی روحیں پاکیزہ ہیں، اور یہ عقیدتاً گندے ہیں، ان کی روحیں گندہ ہیں، یہ گندگی کا ڈھیر ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ دن قیامت کے فرمائیں گے، سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، آج تم الگ ہو جاؤ، ان نیکوں کے ساتھ نہیں رہو گے تم،
صالحین کے ساتھ تم نہیں رہو گے، انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ تم نہیں رہو گے۔ آج دونوں الگ الگ ہیں، نیکوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، ان کو بائیں ہاتھ میں، یہ جنت کی جانب وہ جہنم کی جانب، الگ الگ۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ گندوں کو عمدوں سے الگ کریں گے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو گندے ہیں ان کو ایک دوسرے پر یعنی آپس میں جمع کرے گا۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان تمام کو جہنم میں ڈھیر کر دیا جائے گا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہ ہوں گے خسارہ پانے والے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو آدمی نجات پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جو نجات پانے والے لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی معیت میں رہنے والا ہو، ان کے ساتھ رہنے والا ہو۔ کل جو ان کے ساتھ ہی مل کر جنت میں جانا ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی انہی کے ساتھ رہنے والا بن۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ کونوا مع الصادق، سچوں کے ساتھ۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن فرمایا سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے۔ جو سچے عقیدے والے، سچے عمل والے، سچی باتوں والے ہوں گے، آج ان کو نفع ہی نفع ملے گا۔ تو جو ان کے ساتھ رہے گا ان کو بھی سچائی، اس کو بھی سچائی فائدہ دے۔ بروں کے ساتھ آدمی رہے تو انجام بھی انہی کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین کو قبول کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے، اچھے کے ساتھ یا برے کے ساتھ۔ اچھے کے ساتھ دوستی لگائے گا خود بھی اچھا بنے گا، برے کے ساتھ دوستی لگائے گا خود بھی برا بنے گا۔ اچھے کے ساتھ دوستی لگائے گا، اچھا جب جنت میں جائے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور برا جہنم میں تو یہ بھی ویسے ہی پھنسے گا۔ تو اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، انہی کے ذریعے ہی اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے اور نیکی پھیلانے والا بنائے، دین والا بنائے اور دین کو پھیلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔